أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 تا 51 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 اور 51 کی تلاوت کی گئی. انہی آیات کریمہ کی اب آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آن پڑے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی. وہ ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. ان آیات کریمہ میں آیا ہے یعنی یا تو ہمیں فتح ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بھلائی کی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا نقصان ہوگا، حالانکہ شہادت نقصان کا نہیں بڑے فائدے کا سودا ہے. اللہ اکبر. جد بن قیس جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس نے جنگ میں جانے سے مذکورہ بالا بےہودہ عذر پیش کیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ اس کے بدلے میں اپنا مال چندے میں دوں گا. ابن جریر میں یہ تحریر ہے. اس کے جواب میں یہ آیت منافقین کے چندے کو ناقابل قبول ہونے کا اعلان کر رہی ہے. اللہ اکبر. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے مسلمانوں کی خوشی منافقوں پر بھاری ہے. ان بد باطن لوگوں کے اندرونی خباثت کا بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح نصرت سے، ان کی بھلائی اور ترقی سے ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اگر اچانک یہاں اس کے خلاف ہو تو الاپ الاپ کر اپنی چالاکی کے افسانے گائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی وجہ سے تو ہم ان سے بچتے رہے مارے خوشی کے بغلے بجانے لگے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جواب دے کے رنج راحت ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی منشا کے ماتحت ہیں. وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مالک و خالق ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، اور ہم مومن ہیں، اور مومنوں کا بھروسہ صرف اللہ پر ہی ہونا چاہیے. وہ ہمارے لیے کافی ہے، بس وہ ہمارا
کارساز ہے اور ہمارا ایک بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے رب العالمین، جتنے لوگ بھی بیمار ہیں میرے مولا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، اگر وہ ہسپتالوں میں ہیں، چاہے وہ گھروں پر ہیں، جہاں بھی ہیں، جس مرض میں مبتلا ہیں، میرے مالک و بے نیاز، اپنے محبوب کے صدقے ان تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔